تو انسان کے دل میں نیچرلی ایک تکبر سا پیدا ہونے لگ جاتا ہے، بڑائی کہ میں نے بہت بڑا کام کیا. تو اللہ فرما رہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، بڑائی اللہ کی بیان کرو، تم نے کوئی کمال نہیں کیا، اللہ نے کمال کرایا. لیکن مسلمانوں کی جو سیلیبریشن ہے وہ کسی عمل کے بعد ہے کہ انسان خوشی منانے اور جشن منانے کا مستحق اس وقت جب کوئی کام کیا ہو. جب کوئی کام بھی نہیں کیا انسان نے تو why do you celebrate؟ تو اللہ فرما رہے ایک مہینہ روزے رکھے، محنت کی، اب تمہیں حق بنتا ہے کہ تم کیا کرو، خوشی مناؤ. اب اس بات پہ خوشی مناؤ کہ ہم نے روزے رکھ لیے، گناہ بخشوا دیے، اللہ نے ہمیں اتنے نیک عبادت کی توفیق دی. پکارنے والا جب مجھے پکارے گا میں اس کی پکار ہر وقت سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میرے سے مانگا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ صرف میرے پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ روزے اور رمضان کے بعد یہ آیت لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں نا، کم آئے تھے مسجد، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے اگر پوچھے نا ان کو بولنا کہ اللہ ابھی بھی وہی ہے جو رمضان میں تھا، اور اللہ ابھی بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا رمضان میں تھا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور اللہ ابھی بھی ویسے ہی دعائیں قبول کر رہا ہے اور تمہاری سن رہا ہے جیسے رمضان میں سنتا تھا. تو لہٰذا رمضان کے بعد بھی اللہ کو ایسے ہی بلاؤ، اللہ کو ایسے ہی دل کے قریب سمجھو جیسا کہ رمضان میں سمجھا تھا. تو گنتی پوری کرنے کا مطلب 29 دن یا 30 دن، کہ ہمارے سے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم تو گنتی پوری کر لو، روزوں کا حق تم سے کیا ادا ہوگا؟ روزوں کا حق تو تم ادا کر نہیں سکتے کہ روزہ ایسا ہو کہ زبان کا بھی، کان کا بھی، آنکھ کا بھی، دل کا بھی کوئی گناہ نہ ہو، ہر وقت اللہ کا دھیان رہے اور ہر گناہ سے بچے رہو. یہ تو پورا نہیں ہوگا، کمزور ہو. تو اللہ فرما رہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم گنتی پوری کر دو، اللہ تمہیں پورے روزے کا ثواب دے دیں گے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور رہنمائی دی ہے. اسی آیت کی وجہ سے عید کے دن تکبیرات کہنا سنت ہے. اللہ کہہ رہے میری بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کیا کہتے ہیں اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر تکبیر کہنے کا حکم کیوں ہے عید میں؟ تکبیر کہنے کے حکم کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد یا کوئی نیک عمل کرنے کے بعد یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا، کہ دیکھو جی میں نے اتنے روزے رکھے ماشاءاللہ، اور اتنا اپنے نفس پر جبر کیا، برداشت کیا، اپنے روٹین کو چینج کیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈسپلن کیا، اور رات کی تراویح لمبی لمبی پڑھی، رات کی تہجدیں پڑھی. جس کو جتنا حصہ ملا اس نے اللہ کے آگے دعائیں مانگنا، رونا دھونا، تلاوت کی. تو انسان کے دل میں نیچرلی ایک تکبر سا پیدا ہونے لگ جاتا ہے، بڑائی کہ میں نے بہت بڑا کام کیا. تو اللہ فرما رہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، بڑائی اللہ کی بیان کرو، تم نے کوئی کمال نہیں کیا، اللہ نے کمال کرایا. تمہاری اور میری کوئی استعداد نہیں تھی ہماری کہ ہم ایک بھی نیکی کر سکتے. اس لیے ہم جب کوئی نیکی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی کوئی قوت نہیں سوائے اللہ. تو اللہ کے طلب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تکبر، اللہ اکبر کہنا تکبر کا علاج ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑا ہے. میں نے کمال نہیں کیا، اللہ نے کیا. اللہ کا فضل تھا، اللہ کا فضل تھا. میری کیا مجال تھی کہ میں کوئی نیک کام کر سکتا؟ اللہ نے شیطان کو بند کر دیا، اللہ نے رمضان میں ماحول بنا لیا، اللہ نے مجھے گناہ بخشوانے کا اتنا آسان نسخہ دیا کہ بس کوئی 12-13 گھنٹے تم بھوکے رہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے تمہیں. تو اللہ نے ایک بہانہ بنا دیا. تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے عزیز دوستوں، عید کا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشیوں کا موقع لکھا ہے، جس میں مسلمان خوشیاں بنائیں، مسلمان ایک دوسرے سے ملیں، سوشل کوہیژن ہو، آپس کا ملنا، آپس کی محبتوں کا اظہار، غموں کو دور کرنا، دکھوں کو بانٹنا. یہ اللہ نے عید کا موقع بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان کے 2 دن تھے، 2 سیزنز کے، جس میں وہ لوگ سیلیبریشنز کرتے تھے. ایوری نیشن ہیز
have a ritual kind of in which they celebrate Christmas, Halloween, Holi, اس قسم کی چیزیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 دن کیا ہیں جس میں تم تہوار مناتے ہو, سیلیبریشنز کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 دن ہیں, اس میں ہم خوشی مناتے ہیں, ناچ گانے کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر دن تمہیں دیے ہیں جس میں تم اللہ کی عبادت کرو اس سے. اور وہ کیا ہیں؟ یوم العید, یوم الفطر و یوم الاضحیٰ, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. پھر ہماری عید میں اور غیر قوموں کی عید میں کیا فرق ہے؟ So what do people normally do on their celebrations? کیا کرتے ہیں لوگ؟ ڈانس, میوزک, اور اللہ سے اور غافل ہو جاتے ہیں, isn't it? گناہ کرتے ہیں, نشے کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, ناچ گانے کرتے ہیں. تو people, other nations, they get more far from Allah subhanahu wa ta'ala in their Eids. اور ان کی جو سیلیبریشن ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. مثال کے طور پہ کرسچنز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے, which is not proven. Okay, so Halloween کرتے ہیں, people get in horror dresses, I mean something absurd. Why do we do? ہولی کرتے ہیں, رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, nothing. لیکن مسلمانوں کی جو سیلیبریشن ہے وہ کسی عمل کے بعد ہے کہ انسان خوشی منانے اور جشن منانے کا مستحق اس وقت جب کوئی کام کیا ہو. جب کوئی کام بھی نہیں کیا انسان نے تو why do you celebrate? تو اللہ فرما رہے 1 مہینہ روزے رکھے, محنت کی, اب تمہیں حق بنتا ہے کہ تم کیا کرو؟ خوشی مناؤ. اب اس بات پہ خوشی مناؤ کہ ہم نے روزے رکھ لیے, گناہ بخشوا دیے, اللہ نے ہمیں اتنے نیک عبادت کی توفیق دی. حج کر لیا ہمارے چند لوگوں نے, مسلمانوں کے نمائندے نے قربانی کر دی, اب عید کی نماز پڑھو, خوشی مناؤ کہ یو ڈیزرو اٹ. تو یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ خوشی اس وقت منانی چاہیے جب کوئی نیک عمل کیا اور کوئی غلط کام کیا ہو تو اس پہ استغفار. اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہ 2 عمل, 2 قسم کی کیفیات, یہ بیلنس چلتی رہیں. الایمان بین الخوف والرجاء, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان ہے خوف اور امید کے درمیان, بٹوین ہوپ اینڈ فیئر. سو ہوپ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ بخش دیے انشاءاللہ, جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی, اللہ تعالیٰ نے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ, اور اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں پر کہ دیکھو یہ میرے بندے, انہوں نے میرے لیے کتنا 1 مہینے اپنی بھوک, اپنی پیاس, اپنی خواہشوں کو قربان کیا, راتوں کو قربان کیا. تو اللہ فخر کرتے ہیں. اور یہ اصل میں جواب ہوتا ہے اس کا کہ جب انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں تو خون پھیلائے گا, یسفک الدماء, اور فساد کرے گا. تو اللہ فخر کرتے ہیں دیکھو یہ بھی بندے ہیں میرے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خود پوچھیں گے کہ ما جزاء اجیر وفى عملہ, ایک مزدور, ایک امپلائی جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو, اس کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کو یہ ملنا چاہیے, اس کی سیلری پوری دے دینی چاہیے اس کو, وفا اجر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ملائکتی عبیدی و امائی, میرے فرشتوں گواہ رہو, میرے بندے اور میری بندیاں, اسپیسیفکلی اللہ عورتوں کا بھی ذکر فرما رہے, میرے بندے اور میری بندیاں قضوا فریضتی, انہوں نے فرض پورا کر لیا, پھر اب دعا کی طرف گر گڑا کر اللہ سے دعا کرنے نکلے. یعجون الی الدعاء سے مناسبت ہے عید کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے اونچے مرتبے کی قسم, میں ان سب کی دعا قبول کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. سبحان اللہ, یہ اچھی بات ہے, تم سبحان اللہ کہیں, مغفرت کی بات. نیکیاں, گناہ بھی اللہ نے نیکیوں میں بدل دیے. فیرجعون مغفورا لہم, تو عید کی نماز اور عیدگاہ سے جب واپس لوٹتے ہیں تو بالکل ایسے پاک ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے. تو بھئی یہ ہم اس کا خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس دن میں یہ سنت ہے اظہار الفرح, بتکلف خوشی کا اظہار کرنا, چہرے پہ مسکراہٹ لانا, بچوں کے ساتھ کھیلنا, بچوں کو چیزیں دلانا, buying them something good, sharing sweets and treats and everything. This is a sunnah of the day of Eid. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے آتے تھے اور مختلف راستے سے جاتے تھے اور پیدل آتے تھے, جب تک پیدل آنا ممکن ہو پیدل آئیں. تو اس کے اندر بھی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ آپ اصل میں کیا کرتے تھے کہ ایک طرف کے جو فقیر ہیں ان کو صدقہ دیتے تھے, پھر دوسری طرف کے جو غریب ہیں ان کو. اس طرح اسلام کا اظہار
کہ آج دیکھیں نا ماشاءاللہ ان مسلمان اپنے لباسوں میں خوشبو لگا کر اچھے کپڑوں میں نکلیں. سو دس از کائنڈ آف we are showing off the greatness of Islam, and not just the greatness, the sweetness of Islam, the purity of Islam. اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے, اس پیور, اس ریلیجن آف لو, یہ ہم دکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ دکھانا اور اس کا اظہار, اور پھر تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا اور تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا. ایک دوسری بات صدقۃ الفطر کی ہے. تو صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا طہرۃ للصیام من اللغو والرفث. انسان نفل کیوں پڑھتا ہے؟ نفل اور سنت اس لیے پڑھتے ہیں کہ فرض میں جو کمی رہ گئی پوری ہو جائے. تو اگر روزے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمیاں ہماری معاف کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو غلط باتیں ہم نے روزے میں کر دیں, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ, اور غریبوں کے لیے کچھ دینا. کیوں ہم خوشیاں بنا رہے ہیں, تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں who are underprivileged. They don't have things. We have good clothes, they don't have good clothes. We have things to celebrate, we have families and everything, they don't have it. So we share our happiness with them, especially the downtrodden people of Muslims in the world, especially people of Gaza, people in Somalia, in Yemen, in Burma, in other places, in Sudan. We, or even آپ کے آس پاس ہمارے جو غریب لوگ ہیں, یا وہ لوگ غریب نہیں ہیں لیکن ان کے پاس خوشی بانٹنے کو کوئی نہیں ہے, اکیلا آیا ہے, is a student or something, he doesn't have. You make them your family, اور ان کے ساتھ رہیں, ان کو ملا کر اپنا چلے. اسی طرح تو یہ صدقۃ الفطر دینا. صدقۃ الفطر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نصف صاع من بر او صاع من شعیر, یا تو گندم کا 2 کلو, پونے 2 کلو, 2 kg اراؤنڈ, یا پھر کھجور یا کشمش کا 4 kg یا 3.45 kg یہ دینا. تو یہ اس کے حساب سے جو جتنا دے سکے, کیونکہ گندم سستا ہے, wheat is cheap, اور کھجور تھوڑی سی مہنگی ہے, اور کشمش اور مہنگی ہے. تو جو جتنا اچھا دے سکتا ہے, 5 pound is the minimum, or 7 pounds. You can give 10 pounds, 15 pounds, 20 pounds, 25 pounds, according to the price of raisins or the price of dates. تو یہ جتنا دے سکتے ہیں اس کو دینے کی, اور جنہوں نے نہیں دیا اب تک وہ پھر کوشش کریں کہ جلدی سے دے دیں. عید سے پہلے دینا سنت ہے, نہیں تو جب تک نہیں دیا اس کا دینا ضروری ہے. صدقۃ الفطر کس کی طرف سے دینا ہے؟ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے, اگر آپ کے پاس نصاب ہے, you have 500 pounds plus ample, 52 تولہ چاندی سے زیادہ پیسے ہیں, اپنے بچوں کی طرف سے, جو بالغ ہیں نابالغ ہیں, سب کی طرف سے دینا ضروری ہے. اور بیوی کی طرف سے دے سکتے ہیں, دیں بیوی, ورنہ اس کے لیے خود دینا ضروری ہے. شوہر دے دے تو ادا ہو جائے گا. جو بالغ بچے ہیں, وہ ایڈلٹ چلڈرن, وہ خود دیں تو ٹھیک ہے, باپ بھی دے دے تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا, اچھی بات ہے. آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ جو روزے کی آیت میں تلاوت کر رہا تھا نا, یہ روزے کی آیت کے بعد کی آیت سورہ بقرہ میں یہ ہے, میرے بندے جب میرے سے پوچھیں میرے بارے میں, آیت وَإِذَا سَأَلَكَ, اے میرے نبی جب لوگ پوچھیں آپ سے, عنی میرے بارے میں, تو آپ لوگوں کو بتا دیں انی قریب, میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والا جب مجھے پکارے گا میں اس کی پکار ہر وقت سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی, تو چاہیے کہ میرے سے مانگا کریں. ولیؤمنوا بی, اور چاہیے کہ صرف میرے پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ روزے اور رمضان کے بعد یہ آیت لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں نا, کم آئے تھے مسجد, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے اگر پوچھے نا, ان کو بولنا کہ اللہ ابھی بھی وہی ہے جو رمضان میں تھا, اور اللہ ابھی بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا رمضان میں تھا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, اور اللہ ابھی بھی ویسے ہی دعائیں قبول کر رہا ہے اور تمہاری سن رہا ہے جیسے رمضان میں سنتا تھا. تو لہٰذا رمضان کے بعد بھی اللہ کو ایسے ہی بلاؤ, اللہ کو ایسے ہی دل کے قریب سمجھو جیسا کہ رمضان میں سمجھا تھا. My dear brothers, this is the challenge and this is the test. What do we take out from Ramadan? سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ کہ نیکی کے بعد ایک اور نیکی مل جائے. اور مالک بن دینار رحمہ اللہ بڑے درجے کے تابعی, صحابہ کے شاگرد, وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے قبول ہونے کی علامت یہ کہ رمضان کے بعد جو رمضان سے پہلے ہماری سچویشن تھی چینجز. اگر نمازیں پوری نہیں پڑھتے تھے نماز پوری پڑھنے, مسجد کی نماز میں کوتاہی ہوتی تھی وہ کوتاہی کرنا, اگر بہنیں پردہ نہیں کرتی تھیں پردہ شروع کر دیا, اور اگر کوئی حرام
جاب کر رہا تھا وہ حرام جاب کو چھوڑنے کی فکر ہو گئی، علم بڑھانے کی فکر ہو گئی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر ہو گئی، پوری دنیا کو دین کی طرف بلانے کی فکر ہو گئی. یو چینج، your time increases with Allah سبحانہ و تعالی. اور وہ فرماتے ہیں کہ ویل لمن لا يعرف اللہ الا فی رمضان، بہت خراب ہے وہ آدمی جس کو اللہ صرف رمضان میں یاد آتا ہے. اللہ رمضان میں یاد آتا ہے، باقی سارا سال غائب ہے، جیسے اللہ ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کی فکر ہو جائے کہ ہم رمضان کے بعد وی میک اے سسٹم کہ جس میں ہم اللہ کو یاد رکھنے والے ہو جائیں. آخری بات، we'll start at 8:30 inshallah exactly. Sorry 9:30, change the watch. آخری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام رمضان واتبعه من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، جس نے 6 روزے رمضان کے بعد رکھے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کی جزا دیتے ہیں اس کی. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کائنڈ آف اے کمپلیشن، کہ روزوں میں جو کمی رہ گئی تھی تو 6 روزے مزید رکھ لیے تاکہ جو کمی رہ گئی تھی وہ کمی پوری ہو جائے. جیسے فرض کے بعد سنت کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ فرض میں جو کمی رہ گئی پوری ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی نیکی کرے گا اس کو نیکی کے کم سے کم 10 گنا ملے گا، تو 10 times. So if we fast 30 in Ramadan and we add 6 more, how much? How many? 36. And you multiply with 10, how many? 360, and that's the number of days in a year. ایک سال میں اتنے دن ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کی فکر ہو جائے کہ ہم یہ 6 مہینے بھی 6 دن شوال کے روزہ کرنا شروع کر دیں. اور اس میں سنت یہ ہے کہ فوراً شروع ہو جائیں عید کے دوسرے تیسرے دن سے، تو پرسوں سے کسی وقت سے شروع کر لیں اور اس کو جتنا جلدی رکھ لیں اتنا اچھا ہے. اور اس کا ماحول بنا دیں مسجد میں شوال کے روزوں کا. اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.